الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، پلک جھپکنے میں رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ چکا ہے. رمضان المبارک سے پہلے یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ہے اور اللہ کا مہینہ ہے. جس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مہینہ فرمائے، اس مہینے کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے. حضور نے اسے اپنا مہینہ فرمایا. اور اس کی صحیح نقل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان میں کثرت سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں اتنا نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب اللہ کے سامنے میرے اعمال نامے پیش کیے جائیں میں روزے کی حالت میں رہوں. اسی لیے امت کو شب برات کے روزے کی فضیلت بتائی گئی کہ تم شب برات کو جاگا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو. اور ہم حدیث میں بارہا سنتے ہیں پیر اور چہارشنبے کے دن ہفتے میں 2 دن بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں.
جیسا کہ ابھی چند مہینے پہلے بتلایا گیا، اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین سلف صالحین پیر اور جمعرات کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں شب برات کا جو روزہ مل رہا ہے وہ پیر ہی کے دن مل رہا ہے۔ تو ہمیں ایک اور سنت ادا کرنے کا موقع مل گیا، پیر کا روزہ اور پھر شعبان المعظم کے 15ویں تاریخ کا روزہ۔ تو ان روزوں کا مقصد لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ نیک کام کرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نیکی کرتا ہے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، تقوی اسے نہیں ملے گا، تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہمارے بڑے یوں دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی بیمار ہے، مریض ہے، دوا بھی کھاتا ہے، ساتھ میں وہ تمام چیزیں کھاتا ہے جو نقصان دہ ہیں۔ تو بتاؤ دوا کا اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ بیماری بڑھے گی، کیونکہ اس نے پرہیز کو نہیں اپنایا۔ اور اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، جو آدمی پرہیز کرے گا ممکن ہے وہ دواؤں سے بچ جائے گا۔ آج ہمارا معاملہ کیا؟ دوا بھی کھاتے، ساتھ میں جو چیزیں منع کی گئی وہ بھی کھاتے ہیں۔ اب یہ پرہیز نہیں کرتے، ڈاکٹروں کو بدنام کرتے ہیں، ان کے پاس علاج اچھا نہیں ہے، ان کے پاس علاج اچھا نہیں ہے۔ جب پرہیز نہیں، ہمارا علاج کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح صحت مند ہونے کے لیے پرہیز ضروری ہے، اسی طرح متقی بننے کے لیے اللہ والے کہتے ہیں گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی اور کسی کی غیبت سنتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے غیبت کرنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا غیبت سننے کا ہے، دونوں برابر ہیں۔ ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ جو انہی کے زمانے کے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بخیل پایا۔ لوگ کہنے لگے حضرت وہ تو بڑے سخی ہیں، ان کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ کہنے لگے وہ اپنے نیکی کے معاملے میں بہت بخیل ہے، یعنی اپنی نیکی کسی کو دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اور جب آدمی غیبت کر دے گا، بڑے بڑے نیکیاں جس کی غیبت کی جاتی ہے اسے دے دی جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا،
جب میرے والد تہجد پڑھ لیے اور میں بھی تہجد کی نماز پڑھ لیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں. تو میں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا یہ لوگ سو رہے ہیں. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد نے فرمایا بیٹا تمہارے اس طرح کے جاگنے سے سو جانا بہتر ہے. یعنی تم نے نیکی تو حاصل کیا, لوگوں کی غیبت کر کے گنہگار بن گئے, اس سے بہتر تھا کہ تم سو جاتے. ہمارے بڑے یہی مثال دیتے ہیں, شب برات کی رات کو جاگنا ہو تو عبادت کی نیت سے جاگو. اگر عبادت نہیں کر سکتے تو تمہارا سو جانا بہتر ہے گناہوں کے کرنے سے. آج ہم ان مبارک راتوں کو بھی کیا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. ان مبارک راتوں کو بھی غفلت میں گزارتے ہیں, ٹھٹا اور مذاق میں گزار دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ شعبان کی 15ویں رات تنے تنہا, کسی کو جوڑی نہیں بنایا, کسی کو اپنا ساتھ نہیں لیے, تنے تنہا جنت البقیع قبرستان میں یعنی امت کو پیغام دیا انفرادی اعمال تم کیا کرو. اگر اس رات ہم ایک سے دوسرے کے ساتھ جمیں گے بجائے نیکی کرنے کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں شب برات میں جو اعمال کی ترغیب دی گئی ہے وہ انفرادی اعمال کی ترغیب دی گئی ہے. تلاوت کرو, ذکر کرو, دعا کرو, درود پڑھو, توبہ کرو, سارے کا سارا انفرادی عمل. ایک عمل بھی امت کے لیے اجتماعی نہیں بتایا گیا. اللہ جانتے ہیں میرے بندے دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو پھر بجائے نیکیوں کی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور قبرستان یہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے, یہ اپنی آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے. یہ کیفیت کب پیدا ہوگی جب تم اکیلے قبرستان جائے. ہمارے علماء فرماتے ہیں جمعے میں ایک دن قبرستان جانا مستحب ہے, اچھا ہے. ایک مرتبہ قبرستان کی زیارت کرنا. ہم کیا کرتے ہیں جمعے کی نماز پڑھو مجمع میں قبرستان کی زیارت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جب لوگوں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں ایک تفریح کی حیثیت سمجھ میں آتی ہے, آخرت کا خیال بھی نہیں آتا ہے. لوگ وہاں جا کر بازاروں کی طرح بات کرتے رہتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ تم قبرستان تنہا جائے. تنہا جانے میں آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے. صبح میں 7 بجے یا عصر کے بعد ایسے موقع پہ جاؤ, مجمع قبرستان میں نہیں رہتا ہے. وہاں کھڑے ہو کر تم سوچو کتنے لوگ مالدار, بڑے بڑے عہدے والے, طاقت والے, شان و شوکت والے ایسے ہیں کہ ان کے نام و نشان نہیں. آپ کبھی کبھی دیکھیں گے قبروں کے اوپر بڑی بڑی ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں,
ابھی قریب میں ایک قبر کھودی جا رہی تھی، جمعے کے دن زیارت کا موقع ملا تو دیکھا کہ قبر کھودنے والے وہ ساری ہڈیوں کو اٹھا کر ایک ٹوکرے میں ڈال رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے دن کی قبر ہے، یہ کتنے دن کی ہڈیاں؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ اس قبر میں ان کو دفنا کر 14 سال ہو گئے۔ بڑے مالدار ہیں، ہڈیاں ایسی ہی مضبوط ہیں۔ پوچھا گیا کہ ہڈیاں کیوں گھٹ اور اب تک یہ مضبوط رہے؟ بتایا حضرت جو مرچ مسالہ کھاتے ہیں جس کا یہ اثر ہوتا ہے بہت دیر تک یہ ہڈیاں باقی رہتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آدمی چلا گیا، اس کی ہڈیاں قبروں کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیں بتاتی ہیں جس گوشت پر تم ناز کرتے ہو، جس حسن پر تم ناز کرتے ہو، یہ تو مٹی کے حوالے ہونا ہے۔ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا جب تم مٹی ہو جاؤ گے ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ قبرستان جاتے تو قبرستان میں آواز لگاتے تھے، اے لوگوں بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے بچوں نے شادیاں کر لی، وہ عیش کر رہے ہیں، بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ قبرستان جاؤ گے گناہوں سے توبہ نصیب ہوگا، کسی کی غیبت نہیں کرو گے، کسی کی برائی نہیں کرو گے، ڈرو گے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر اس گناہ کا جواب دینا۔ اگر کوئی آدمی برا کہتا ہے علماء کہتے ہیں اسے برا بھی تم جواب نہ دو، ورنہ دنیا ہی میں معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں وہ مغفرت کے لیے دیتے ہیں، توبہ کے لیے دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو سچے دل سے توبہ کریں۔ گناہ کرتے کرتے ہماری داڑیاں سفید ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داڑھی سفید ہونے سے پہلے روایتوں میں آتا ہے انہوں نے ایک آدمی کو مقرر کیا تھا کہ تم مجھے میری موت یاد دلایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ان کے داڑھی میں سفید بال آ گئے تو اس آدمی سے فرمایا اب تم چھوڑ، اب میری داڑھی ہی مجھے بتاتی ہے اے عمر موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تیرے بال پک چکے۔ یہ داڑیاں سفید کیا ہے؟ موت کا پیغام دیتی ہے۔ اب تمہاری جوانی ختم، اب تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رہی صحیح زندگی کو اللہ کی مرضی پر گزار دو۔ اگر یہ سفید داڑھی بھی ہمارے لیے سبق نہ بنی تو ہمارے لیے جہنم ہی سبق بنے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب سفید داڑھی والا آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس کے توبے کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جن کے بال سفید ہو گئے ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ہماری دعائیں رد نہیں کی جاتی، اللہ کو ہماری دعائیں رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے گناہ کرتے ہوئے کتنا شرم آنا چاہیے، ذرا اس کا بھی احساس کرو۔ جب اللہ ہمارے جذبے کا
لحاظ کرنا چاہیے. یہ راتیں کھانے پینے کے لیے نہیں آتی ہیں، پہننے اوڑھنے کے لیے نہیں آتی ہے، یہ راتیں اللہ کی طرف متوجہ کرانے کے لیے آتی ہیں. اگر ان راتوں کو بھی ہم نے توبے کی رات نہیں بنایا تو پھر ہمارے لیے کون سی راتیں رہ جائیں؟ تو آنے والی جو رات ہے معلوم نہیں کس کس کی زندگی کی آخری شب برات ہوگی. یہ غفلت میں مت رہو کہ ہم شب برات کو بہت پائیں گے. اس ڈر میں رہو ممکن ہے کہ رات میری آخری رات ہو، عبادتوں کی توفیق ہوگی، توبے کی توفیق ہوگی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی. اگر غفلت میں گزارو گے اللہ ہماری توبے کا محتاج نہیں، ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کے ان راتوں کے محتاج ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا اللہ نے آیت میں ذکر کیا، والذین یبیتون لربہم. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو رو کر گزارتے ہیں. شب برات نہیں، ہر رات وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں. سجدہ و قیامہ، صرف روتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ بن کر کھڑے ہوتے ہیں. اے اللہ جیسے تجھے عبادت کرنا تھا میں نے نہیں کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما. ہم گناہ کر کے بھی معافی نہیں چاہتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کا ذکر فرماتے ہیں وہ راتوں کو جاگ کر عبادت کر کے سجدہ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، روتے ہیں اے اللہ نے معاف فرما دیا. اور خاص طور پر ایک بات بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. عیدین کی رات اپنے بیوی بچوں سے جھگڑو. امت کا المیہ سنتے سنتے کان پک گئے. بڑا سے بڑا دیندار بھی اس دن بیوی کو رلا کر بچوں کو رلا کر مسجد کا، جبکہ اس بیوی کا ہم پر کتنا حق ہے. زندگی پر ہمارا کھانے کا خیال کرتی ہے، ہمارے کپڑوں کا خیال کرتی ہے. ہم بیمار ہو جائے تو وہ بیچاریاں بار بار پوچھتی ہے کیوں ہسپتال نہیں گئے، ماترا کیوں نہیں کھائے، فلاں ماترا کھا لو، چلو میں ہسپتال لے کر جاتی ہوں. اس کے برخلاف ہر مرد اپنے گریبان چھاپ کر دیکھ لے وہی بیوی بیمار پڑتی ہے تو بتاؤ کبھی ہم نے اس بیوی کو اتنا منایا ہے جتنا بیوی نے ہمیں منایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اسے اتنا جھگایا ہے جتنا اس نے ہماری بیماری میں جھگایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کو رلا کر دنیا میں ہنستا ہے اس کا انجام یہ ہوگا وہ جہنم میں روئے. خدا کے لیے اس رات اپنے بیوی اور بچوں کو جو کچھ کھلاتے ہو کھلاؤ، زبان کو قابو میں رکھو، بیوی بچوں کا دل مت دکھاؤ. آج ایک بڑی مصیبت امت جس کے زبان میں دیکھو گالی، جسے دیکھو ٹینشن، جسے دیکھو لوگوں کی غیبت. امت اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے میں کس پر خرچ کروں؟ آج کیا کرتے ہیں ہمارے بچے؟ کمائے تو دوستوں پر خرچ کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جانے کے عادی بن گئے ہمارے بچے.
جبکہ گھروں میں ہماری بچیاں، ہماری بیویاں 2 دن کے سالنے پر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ہم اپنی زبان کے ذائقے کے لیے ہوٹلوں میں دوستیوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان بیوی بچوں کے حق کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کس پر یہ مال خرچ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، پہلا یہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پر والدین کا ذکر فرمایا۔ تو کیا مطلب؟ جو مرد کسی عورت کو نکاح میں لے لیتا ہے، اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں کہ اسے کھلائے اسے پہنائے، بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس نے کلمے کی زبان کے ساتھ اقرار کیا تھا، میں نے اس کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ وقت نہیں ہے اس عنوان پر میں بات کروں، اتنا میں عرض کرتا ہوں، یہ رات جن بیویوں کا ہاتھ کا تم کھاتے ہو ان کے احسان شناسی اتنا کرو کہ اس رات ان کو گالی مت دو، جھڑکو مت، بلکہ پیار و محبت سے ان کو کہہ کر آؤ تم بھی میری ہدایت کے لیے دعا کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والی عظیم الشان رات کی قدر مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائے جس میں ہم کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کا برا نہ چاہیں، اللہ ہمیں اپنی آخرت کی توجہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔